علی بخاری صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ایک حامد میر صاحب کی ویڈیو بھی وائرل چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں بڑا دباؤ آیا تھا پاکستان پر کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اس کے بارے میں بتائیے گا. اور آج بھی بڑا دباؤ ہے پاکستان کے اوپر کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. فلاں بھائی میں دو تین چیزیں ون بائی ون آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان آزاد ملک کا آزاد لیڈر تھا. وہ غلامی کے شکنجوں میں نہیں جکڑا ہوا تھا. وہ 47 کی 45 کی پیداوار نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. وہ یس سر کر کے نہیں آیا ہوا تھا. ڈیڈی ڈیڈی کر کے نہیں پہنچا ہوا تھا یہاں پر. اس نے محنت کی 26-23 سال مارے کہیں پاکستان کے لیے. سب سے پہلے پالیٹکس میں آنے سے پہلے بھی وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکا تھا. ایک جسے کہتے ہیں نا ڈاٹ جو ہے نا اس کے اوپر کبھی بھی ایلیگیشن نہیں تھا پاکستان کے حوالے سے. سو اس کا ایک کریکٹر یہ تھا. اور اس کا جو جب پرائم منسٹر رہے, جب وہ حکومت میں رہے, تو وہی شخص سب سے پہلے تھا جس نے کہا تھا دوسروں کی جنگیں نہیں لڑتے ہیں, آپ نے دوسروں کی جنگیں لڑی. ابھی میں سن رہا تھا بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر اور ایسٹرن بارڈر, یار جب سے پاکستان بنا ہے تو ہم نے ویسٹرن بارڈر پہ بھی ایشو تھا اور ایسٹرن بارڈر پہ بھی ایشو تھا 1979 تک. جب تک افغان وار نہیں ہے تو افغانستان نے تو آپ کو قبول ہی نہیں کیا ہوا تھا. ڈیورنڈ لائن کو تو انہوں نے مانا ہی نہیں تھا. تو ایشوز تو ہمارے ڈے فرسٹ سے تھے. بات یہ ہے کہ ہم نے خود کیا کیا ہے, ہم کس سائڈ لے کر گئے, کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے فریڈم فائٹرز بنائے, ہم نے مجاہدین بنائے, ہم نے اس کے بعد جو ناردرن الائنس تھا وہ بنایا. انہوں نے جنگ لڑی. 90 میں تو رشین جنگ ختم ہو گئی تھی. ہم نے طالبان بنائے اینڈ دین اس کے بعد آن ورڈ گڈ بیڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان اینڈ دین ہماری پالیسیز نہیں صحیح رہی نا. تو یہ مانے اس چیز کو. نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ آگ لگی اور آپ کہیں کہ جی ہماری باری جب آئے گی تو ہم دیکھیں گے. آپ کو پریکاشنری میئرز کرنے پڑتے ہیں, آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے. ہم نے تو سنا ہے, ہم نے دیکھا نہیں. ہماری پیدائش سے پہلے جب فال آف ڈھاکہ ہوا تو اس ٹائم بھی سنا تھا کہ امریکن بیڑا آ رہا ہے, ہماری مدد کو پہنچا کوئی نہیں اور ہمارا ملک 2 ٹکڑے ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خود کہتے ہیں نا فورس شوڈ بی یوزڈ ٹو پٹ ڈاؤن فورس. ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو نظر بھی آتی ہے. اب ایشو ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے اوپر ایک اٹیک ہو رہا ہے. ایک ان کا سپریم لیڈر شہید ہو گیا. آج آپ پاکستان کے اندر دیکھیں, پاکستان کے اندر ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. ابھی آپ کے جو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں, آپ اپنی ڈی پیز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کسی فیلڈ کی اٹھا کے دیکھ لیں, پولیٹیشینز کو چھوڑ دیں, آپ ورکرز کو چھوڑ دیں, آپ پاکستان میں کسی فیلڈ بھی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ڈی پی سب سے زیادہ نظر آئیں گی تو آیت اللہ خامنائی کی نظر آئیں گی. سو یہ آپ کے ٹرینڈ ہے گورنمنٹ کا, لوگوں کا پاکستان کے اندر. اب بات یہ ہے کہ بڑے آرام سے ہماری بہن نے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب نے یہ کیا. عمران خان صاحب نے تو کبھی نہیں ہار مانی بھائی. عمران خان صاحب نے کبھی نہیں گھٹنے ٹیکے. ان کا جو باڈی لینگویج ٹرمپ کے ساتھ تھی آج تک آپ کے کسی پرائم منسٹر کی نہیں گزری. اس نے کبھی دیکھ کے بخاری صاحب یہ جو سیکرٹری آف وار ہے, یہ جو سیکرٹری آف وار ہے امریکہ کا, جس کے لیے شاہدہ صاحبہ نے کہا کہ ہم قرارداد لائیں گے اسمبلی میں. میں ادھر بھی آ رہا ہوں. میں پہلے طلبہ ایک چیز ایڈ کر دوں. پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ کا یہ واحد لیڈر ہے عمران خان جس نے یونائیٹڈ نیشن کے فورم پہ کھڑے ہو کے اسلام فوبیا کا نام لیا. اس سے پہلے کس نے لیا مجھے ذرا بتا دیں. اس سے پہلے کتنے لوگوں نے لیا؟ ایسی چیز نہیں ہوتی. اب بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے نہیں سنا, یہ پارلیمنٹیرینز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جیت کے آئے ہوئے سو کالڈ, ان کو نہیں پتا چلا کہ اسٹیٹ سیکرٹری نے کیا کہا آف دا وار؟ کیا ان کا جواب دینا نہیں پتا تھا؟ کیا آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ایسے شخص کے خلاف ہمیں کارروائی کرنی چاہیے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے ایمان پہ یہ جو ہے گزنگ مارا گیا ہے, ہمارے ایمان کے اوپر یہ وار کیا گیا ہے اور ہم کسی صورت نہیں مانتے ہیں. کیا اتنی کیپیسٹی ہے, کیا اتنے ایمان کا ذرہ ہے ان کے اندر, اتنی ایمان کی رتی موجود ہے ان کے اندر کہ بیٹھ کے آج کے اندر میں کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ ہمیں اس سیکرٹری آف ڈیفینس جس نے یہ بات کی, سیکرٹری آف وار جو ہے, اس کے خلاف بالکل کارروائی کرنی چاہیے, ہمیں کنڈیمن کرنی چاہیے. اور ہم ایسے شخص کو مانتے بھی نہیں ہیں. اور آپ کو یہ کہنا چاہیے پبلکلی, گورنمنٹ کو کہنا چاہیے, گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کسی بھی قیمت پہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے. لیکن آخری چیز طلع بھائی, ایک سائڈ پہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکن ایمبیسیز کے اوپر جو ہے ایرانی اٹیک ہو رہا ہے. سوورینٹی کی بات ہے نا, انٹیگریٹی کی بات ہے. مجھے سوال پوچھنے دیے بریگیڈیئر صاحب سے. بریگیڈیئر راشد ولی صاحب, ہم سنتے آئے تھے کہ مسلم امہ کا واحد ایٹم بم پاکستان کے پاس ہے, لیکن آج ہمیں معلوم پڑا ہے کہ یہ ایٹم بم مسلم امہ کا نہیں ہے, پاکستان کا ہے, اور یہ صرف دفاع پاکستان کا ہی کرے گا. Am I right sir? Do you agree with me? نیوکلیئر پروگرام جو تھا یہ کبھی بھی امہ کے لیے نہیں تھا. یہ آپ کو بڑا کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ پاکستان نے اپنے سیلف ڈیفنس میں بنایا ہے, کیونکہ ہمیں ایک امپلیکیبل ازلی دشمن سے واسطہ ہے جو ہماری سیکورٹی, ہماری بقا اس کے در پہ ہے. جب سے پاکستان بنا ہے اس نے دھماکے کیے, پاکستان نے اس کا جواب دیا. ہمارا کنسسٹنٹ سٹانس یہی ہے کہ ہمارا نیوکلیئر جو پلان ہے اور نیوکلیئر پروگرام ہے ہمارے دفاع کا ضامن ہے, اور وہ کسی کا اس کا ایکسٹرا ٹیریٹوریل کوئی آبجیکٹیوز نہیں ہے. تو لیٹ دس تھنگ بی ویری کلیئر. وی شوڈ بی ویری کیئرفل اینڈ ریسپانسبل وائل ٹاکنگ آف دیز نیوکلیئر میٹرز.
اور یہ جذباتی ہے، تو یہ اس طرح کی جو ایموٹیو سمبلزم ہے اس سے ہٹ کے بڑا پختگی کے ساتھ بات چیت یہ کرنی چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خود کہتے ہیں نا فورس شوڈ بی یوز ٹو پٹ ڈاؤن فورس. ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو نظر بھی آتی ہے. اب ایشو ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے اوپر ایک اٹیک ہو رہا ہے، ایک ان کا سپریم لیڈر شہید ہو گیا. آج آپ پاکستان کے اندر دیکھیں، پاکستان کے اندر ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. ابھی آپ کے جو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں، آپ اپنی ڈی پیز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کسی فیلڈ کی اٹھا کے دیکھ لیں، پولیٹیشینز کو چھوڑ دیں، آپ ورکرز کو چھوڑ دیں، آپ پاکستان میں کسی فیلڈ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ڈی پی سب سے زیادہ نظر آئیں گی تو آیت اللہ خامنائی کی نظر آئیں گی. سو یہ آپ کے ٹرینڈ ہے گورنمنٹ کا، لوگوں کا پاکستان کے اندر. اب بات یہ ہے کہ بڑے آرام سے ہماری بہن نے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب نے یہ کیا. عمران خان صاحب نے تو کبھی نہیں ہار مانی بھائی. عمران خان صاحب نے کبھی نہیں گھٹنے ٹیکے. ان کا جو باڈی لینگویج ٹرمپ کے ساتھ تھی آج تک آپ کے کسی پرائم منسٹر کی نہیں گزری. اس نے کبھی دیکھ کے بخاری صاحب، یہ جو سیکرٹری آف وار ہے، یہ جو سیکرٹری آف وار ہے امریکہ کا، جس کے لیے شاہدہ صاحبہ نے کہا کہ ہم قرارداد لائیں گے اسمبلی میں. میں ادھر بھی آ رہا ہوں. میں پہلے طلبہ ایک چیز ایڈ کر دوں، پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ کا یہ واحد لیڈر ہے عمران خان جس نے یونائیٹڈ نیشن کے فورم پہ کھڑے ہو کے اسلام فوبیا کا نام لیا. اس سے پہلے کس نے لیا؟ مجھے ذرا بتا دیں. اس سے پہلے کتنے لوگوں نے لیا؟ ایسی چیز نہیں ہوتی، ایسی چیز نہیں ہوتی. اب بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے نہیں سنا، یہ پارلیمنٹیرینز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جیت کے آئے ہوئے ہیں سو کالڈ، ان کو نہیں پتا چلا کہ اسٹیٹ سیکرٹری نے کیا کہا آف دا وار؟ کیا ان کا جواب دینا نہیں پتا؟ کیا آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ایسے شخص کے خلاف ہمیں کارروائی کرنی چاہیے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان پہ یہ جو ہے گزنگ مارا گیا ہے، ہمارے ایمان کے اوپر یہ وار کیا گیا ہے، اور ہم کسی صورت نہیں مانتے ہیں. کیا اتنی کیپیسٹی ہے؟ کیا اتنے ایمان کا ذرہ ہے ان کے اندر؟ اتنی ایمان کی رتی موجود ہے ان کے اندر کہ بیٹھ کے آج کے اندر میں کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ ہمیں اس سیکرٹری آف ڈیفینس جس نے یہ بات کی، سیکرٹری آف وار جو ہے، اس کے خلاف بالکل کارروائی کرنی چاہیے، ہمیں کنڈیمن کرنی چاہیے. اور ہم ایسے شخص کو مانتے بھی نہیں ہیں. اور آپ کو یہ کہنا چاہیے پبلکلی، گورنمنٹ کو کہنا چاہیے، گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کسی بھی قیمت پہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے. لیکن آخری چیز طلب بھائی، ایک سائڈ پہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکن ایمبیسیز کے اوپر جو ہے امریکہ ایرانی اٹیک ہو رہا ہے. سوورینٹی کی بات ہے نا، انٹیگریٹی کی بات ہے. مجھے سوال پوچھنے دیجیے بریگیڈیئر صاحب سے. بریگیڈیئر راشد ولی صاحب، ہم سنتے آئے تھے کہ مسلم امہ کا واحد ایٹم بم پاکستان کے پاس ہے، لیکن آج ہمیں معلوم پڑا ہے کہ یہ ایٹم بم مسلم امہ کا نہیں ہے، پاکستان کا ہے، اور یہ صرف دفاع پاکستان کا ہی کرے گا. Am I right, sir? Do you agree with me? نیوکلیئر پروگرام جو تھا یہ کبھی بھی امہ کے لیے نہیں تھا. یہ آپ کو بڑا کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ پاکستان نے اپنے سیلف ڈیفنس میں بنایا ہے، کیونکہ ہمیں ایک امپلیکیبل اور ازلی دشمن سے واسطہ ہے جو ہماری سیکورٹی، ہماری بقا اس کے در پہ ہے. جب سے پاکستان بنا ہے اس نے دھماکے کیے، پاکستان نے اس کا جواب دیا. ہمارا کنسسٹنٹ سٹانس یہی ہے کہ ہمارا نیوکلیئر پلان ہے اور نیوکلیئر پروگرام ہے ہمارے دفاع کا ضامن ہے، اور وہ کسی کا اس کا ایکسٹرا ٹیریٹوریل کوئی آبجیکٹیوز نہیں ہے. تو لیٹ دس تھنگ بی ویری کلیئر. وی شوڈ بی ویری کیئرفل اینڈ ریسپانسبل وائل ٹاکنگ آف دیز نیوکلیئر میٹرز. اور یہ جذباتی ہے، تو یہ اس طرح کی جو ایموٹیو سمبلزم ہے اس سے ہٹ کے بڑا پختگی کے ساتھ بات چیت یہ کرنی چاہیے.